آج کے ماحول میں اکثر نوجوان یا ان کے ماں باپ ایک کمپلین لے کر آتے ہیں کہ یا تو ان کے اولاد یا تو وہ خود اتنے مصروف ہے اور یا تو وہ فون کی استعمال کرتے یا دنیاوی چیزوں میں مصروف ہے، موویز دیکھ رہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں اور گھنٹوں اپنے وقت کو برباد کرتے اور ان کی زندگی میں کچھ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے اور وہ پریشان ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہے کہ کرے تو کرے گا، اور وقت کی بربادی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن انسان کسی چیز کی جو سب سے زیادہ افسوس ہوگی ایک انسان کو، وہ یہ ہوگی کہ کاش اللہ مجھے واپس بھیج دے اور میں اللہ کا ذکر کروں، یعنی جو وقت میں نے برباد کیا تھا دنیا میں دنیاوی کاموں میں اور میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی ذکر کی جو ثواب ہوگی اسے دیکھ کر انسان کیا کہے گا، کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جاتا اور میں اس وقت کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اذکار پڑھنے میں اس وقت کو لگا دیتا، اس وقت کی کتنی اہمیت ہوگی، کیونکہ وقت ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اگر وقت نکل جاتا ہے وہ ایک زندگی کا حصہ نکل جاتا ہے، اور آج کے نوجوان وقت کی بربادی میں اتنے آگے ہیں، کسی کو دیکھو وہ فون گھنٹوں استعمال کرتے ہیں، کوئی باہر گھومنے چلا جاتا ہے، جن کے اندر اور کئی ایسے ہیں جو نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور ان بیماریوں کی اور ان چیزوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک انسان اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ایک انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ کون مسلمان ہے جو یہ چاہے گا کہ وہ ایسے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے جو جہنمی ہو، جو اس کو عبادت سے روکے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی میں آگے بڑھائے، جو دین سے دور کر دے؟ کون دوست ایسا چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ اٹھایا جاؤں جو اللہ سبحانہ وتعالی کا نافرمان ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی سے اتنی دور ہے؟ ہم سب میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم گنہگار کے ساتھ اٹھایا جائے، جبکہ ہم سب کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کیے جائے، ہم صحابہ کے ساتھ رہے، ہم صدیقین کے ساتھ رہے، ہم شہداء کے ساتھ رہے۔ ہمارا تو یہ گمان ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر لوگوں کے ساتھ اکٹھا کیے جائیں، تو پھر کیوں نہ ہم ایسے دوست بنائیں، کیوں نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں، جو دروش میں لے کر جاتے ہیں، جو آپ کو قیامت کے دن کی یاد دلاتے ہیں، جو جہنم سے آگاہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ سوچیں، آپ کا ایک دوست ہے جو 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس دوست سے کمپیئر کرتے ہیں، اور کمپیریزن میں آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر آپ کا جو لیول ہے نا وہ اتنا ہی رہتا ہے کہ یہ میرا دوست 2 وقت کا نماز پڑھتا ہے، میں تو ماشاءاللہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں، یعنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا ایسا دوست ہو جو تہجد گزار ہو، جو تہجد کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتا رہے، جو دروش میں حصہ لیتا رہے، جو برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی دعوت دے، جو دعوت کا کام کرتا رہے، اگر آپ کا ایسا دوست ہے جو آپ سے بہتر ہے عبادت کے معاملے میں، تو پھر آپ جب کمپیئر کریں گے اپنے اس دوست سے تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ اس سے کمپیٹ کریں، آپ اس سے آگے نکلیں، پھر آپ اس سے بہتر عبادت کریں گے، یعنی آپ فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ہماری دوستی ہم سے بہتر لوگوں سے ہونی چاہیے، بہتر دنیاوی اعتبار سے نہیں، جو ہم سے امین ہے وہ میرا دوست ہے ایسا نہیں، بلکہ ایسا دوست جو دین کے معاملے میں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، جو تہجد گزار ہے، جو دین کی باتیں کرتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ رہو تو آپ برائی سے بچو، آپ جو برائی کرتے ہو اسے چھوڑ دو۔ ایسے دوست ایک نعمت ہے،
ایسے دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے جو آپ کو برائی سے روک لے. اور پھر جو ماں باپ اپنے اولاد سے پریشان ہیں، ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی. اور ہمارے ماحول میں اکثر یہ چیز سننے کو ملتا ہے، اکثر ماں باپ جو مساجد کے امام ہیں ان کے پاس جا کر یہ کمپلین ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد تو نافرمان ہو گئی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہماری اولاد دن بھر موبائل میں لگی ہوتی ہے، گیم کھیلتی ہے، پڑھائی میں من نہیں لگا. تو آپ ذرا غور و فکر کریں، جب آپ کی اولاد بگڑ رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ آپ کی اولاد ایک دن میں تو نہیں بگڑ گئی، آپ کی اولاد نے کچھ وقت لیا ہوگا، وہ گیم کھیلنا شروع کیا ہوگا یا دوستوں کے ساتھ باہر نکلنا شروع کیا ہوگا اور آپ نے چھوٹ دی ہوگی، جس کے بعد اس کو عادت ہو گیا اور پھر وہ ایسے راستے میں چلا گیا جس میں وہ خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ وہ اب آپ کی باتوں کو بھی سمجھتا نہیں، آپ کی باتوں کا بھی انکار کرتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ ماں باپ ترنت غصے میں جواب دیں گے اور اپنے اولاد کو ڈانٹیں گے، جو کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اپنے اولاد کو صحیح راستے پر لانے کے لیے. اگر آپ کو اولاد گھنٹوں گیم کھیلتا ہے موبائل میں، اس چیز کو دور کرنے کی سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ آپ اپنے اولاد کو وقت دیں، آپ اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھیں. اگر ضرورت پڑے تو آپ اپنے اولاد کے ساتھ اس گیم میں بھی حصہ لیں، جس گیم کو وہ آن لائن کھیلتا ہے آپ اس گیم میں حصہ لیں اور پھر آپ دھیرے دھیرے اس کو اس چیز سے دور کریں. اس کے لیے آپ کو اپنا وقت نکالنا پڑے گا. صرف ڈانٹ کر اور چلا دینے سے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اولاد سدھر جائے، یہ بہت ناممکن جیسا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو وقت دے، اپنے اولاد کے لیے وقت کو نکالے، ان سے دین کی باتیں کریں، ان کو درس میں لے کر جائے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر جائے. جب ایک اولاد اپنے ماں باپ کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے پھر اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ وہ بھی مسجد میں جائے. اور ایک دفعہ وہ اسے مسجد کی عادت لگ گئی، دروس کی عادت لگ جائے گی، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوگا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس اپنے اولاد کو دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں نبی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آ رہی ہے اور پوری مسلم امت کی ذمہ داری ان کے کندھے پر ہے. ان کو دعوت کی بھی کام کرنی ہے، دین کو بھی پھیلانا ہے، اور ایک وقت میں ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، گھر کی بھی ذمہ داری ہے. ایسے وقت میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر گھر کے کاموں میں مدد کیا کرتے ہیں. آپ سوچیں ایک انسان جو اتنا مصروف ہے، جس کے کندھے پر اتنی بوجھ ہو، جس کے کندھے پر اتنی ذمہ داریاں ہوں، وہ وقت نکال کر اپنے گھر والوں کی، اپنے بیویوں اور بچوں کی مدد کرتا ہے. پھر ہم سب کیوں نہیں وقت نکال سکتے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. دین کے ہر وہ پہلو جو ہمیں سمجھ نہ آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی احادیث ہمیں سیدھی راستہ دکھاتی ہے، ہمیں سچی راستہ دکھاتی ہے. ہر چیز کا سولوشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. یہ جو پریشانیاں ہیں آج کے امت مسلم میں، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ساری پریشانیوں کا حل اس دین میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ یہ دین ہے، وہ اسلام ہے.